واقعی یہ والی بات ہے کہ مطلب یا تو چلے جاتے یا پھر پوری طرح سے کوئی بھی نہ جاتا. بسرا صاحب یہ بات ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت سازی اور سارا نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب, وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. یہ جتنی فارم 47 کی جعلی حکومتیں ہیں, آپ نے دیکھا کہ کس طرح جن کی خیبر پختونخوا کے اندر 2 3 سیٹیں ہیں, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, ان کا تو وہاں نام و نشان ہی نہیں بچا KP کے اندر. اچھا آپ اندازہ یہ کیجئے کہ ان لوگوں نے کس طرح دھمکیاں دیں, کیا زبان استعمال کی گئی. آپ کا وزیر جو اطلاعات ہوتا ہے وہ حکومت کا ترجمان ہوتا ہے. اب تارڑ کی ذرا پریس کانفرنس نکال لے, پہلے دن جب ہم نے ان کو نامزد کیا انہوں نے کہا یہاں پر یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, نہیں بننے دیں گے. وہ اختیار ولی صاحب کے ساتھ جو انہوں نے صرف ایک نہیں, آپ ان کو نکال لیں, پرویز رشید کو نکال لیں, صاحب کی ویسے مجھے حیرت ہوئی, کو نکال لیں, دیر سو مینی. پرویز رشید صاحب تو چپ رہتے ہیں. پھر ایک بہت سخت پریس کانفرنس کی گئی, بڑا غصے کا اظہار کیا گیا. پھر جب یہ سب کچھ نہ ہوا, پھر آپ نے دیکھا کہ کیا غلیظ ترین الزامات لگائے گئے. سہیل آفریدی پہ راتوں رات ان کو پتا چل گیا کہ اس کے دہشت گردوں سے تعلقات ہیں, اس پہ فلاں الزام ہے. اچھا پھر آپ نے یہ دیکھا ان تمام کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنے باقاعدہ کینڈیڈیٹس وہاں پہ پلیس کیے چیف منسٹر کے لیے, جن پارٹیوں کی سیٹیں 2 2 4 4 ہیں. پھر ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ مار کے ریزرو سیٹ پہ آج سب لوگ MPs بنے ہوئے ہیں کہ MNA کو. انہوں نے دیکھا کہ اگر فارم 47 پہ جعلی وزیر اعظم لگ سکتا ہے, شہباز شریف اپنی سیٹ ہارنے کے باوجود, فارم 47 پہ ہارنے کے باوجود جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب میں لگ سکتی ہے, تو یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں 20 25 سیٹیں ہیں, وہ ہم ان پہ پریشر ڈالیں گے. پھر انہوں نے جب سارا فروغ استعمال کیا, ہمارے MPs پہ پریشر ڈالا گیا, خریدنے کی کوشش کی گئی, تھریٹس دی گئی. جب وہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایک MPA نہیں ٹوٹا. یعنی آپ فرما رہے ہیں یہ انکشاف, اور میں اس کا میں چشمدید گواہ اس لیے ہوں, دباؤ ڈالے گئے, چشمدید گواہ اس لیے ہوں کہ میں تھرو آؤٹ سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے قانونی معاملات کو, سیاسی معاملات کو. ہم نے ایک ایک چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ابھی یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو باتیں آ رہی ہیں نا, وہ پتہ کیوں آ رہی ہیں؟ ناراض ہیں. میں آپ کو کنفرم, مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو دیکھنا ہم نے سب چیزیں لے لی ہیں, کو اگر وزیر اعظم کو لگ گیا ہے, ہارے ہوئے تھے سارے, تو آپ کو ہم صوبہ دے دیتے ہیں خیبر پختونخوا. یہی پارٹیاں تھیں, وہ کہتے ہیں دھکا دے کے, تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دھکا کے نہیں تھا, پہلے انہیں دسو. اب جو ان کا غصہ ہے اس بات پہ ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو بندے توڑ کر دیے جائیں گے, آپ کی حکومت بنائی جائے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب گورنر پھر میدان میں آ گئے, جب سب کچھ ہو گیا, گورنر نے کہا یہ تو سائنی میچ نہیں ہو رہے, میں استعفیٰ منظور ہی نہیں کرتا. کورٹ میں گئے ہم لوگ, جج صاحب نے کہا بھائی قانون موجود ہے آئین کے اندر, آرٹیکل 130 سیکشن کلاز 8, کہ جب استعفیٰ دے دیا کوئی ضرورت نہیں اس کی ایکسیپٹنس کی, منظور ہو گیا. پھر لطف اللہ صاحب میدان میں آ گئے, اور مولانا صاحب کی جو اصل سیاست کا چہرہ ہے وہ قوم کے سامنے آیا. لطف اللہ صاحب اور میں اس کورٹ میں موجود تھا, بلیو کیجئے گا, لطف الرحمان صاحب, سر آپ حلف مت لینے دیجئے, سر یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, آئین کی خلاف ورزی. کنڈی صاحب کو وہ اصرار کر رہے. جب یہ سب کچھ ناکام ہو گیا, الحمدللہ لوگوں نے, چونکہ 99.9% KP کے لوگ آج تیسری حکومت ہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ جو بیچارے, یقین مانے مجھے ترس بھی آتا ہے کہ جماعتیں کے زمانے میں ANP کی اچھی فالوئنگ تھی, نون لیگ کی بیچاری اچھی فالوئنگ, اب تو یہ گھر والے ان کو ووٹ نہیں دیتے, کونسلر بننے کے قابل نہیں ہیں. اور اوپر سے خواب کیا دیکھ رہے تھے, ہم وزیر اعلیٰ لگ جائیں گے, ہم جنہیں بنا دیا جائے گا. اور جہاں سے بناتے ہیں آپ کو بھی پتا, پھر دیکھیں ان کی شرمندگی کا عالم اور ان کے ڈھیٹ پونے کا عالم دیکھیں. فارم 47 کا وزیر اعظم شہباز شریف فون کرتا ہے اور ان کو مبارکباد دیتا ہے سہیل آفریدی صاحب کو. وہ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا کہ اب میں نے آپ کو باقاعدہ اپلیکیشن لکھی ہے, میری ملاقات کروا دیں, میرے وہ چیئرمین ہیں, میرے لیڈر ہیں, میں نے ان سے انسٹرکشنز لینی ہے, میں نے کیبنٹ بنانی ہے, خاص طور پہ یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے. پتہ ہے نا کیا کیا گوں, انہوں نے کہا یار میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ آپ کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں ملنے دیتے, اور چلیں پوچھ کے ہی بتا دیتے جو ابھی تک نہیں بتایا. ظاہر ہے یہ الفاظ سے وزیر اعظم صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو وزیر اعلیٰ نے کوٹ کیا ہے, وزیر اعلیٰ نے کوٹ کیا ہے. اچھا پھر ہمیں اندازہ اس بات کا کہ جب ہمارے ان سے مذاکرات ہو رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے ہمیں عمران خان صاحب سے ملوا دیں, تو وہ کہہ رہے تھے ہم بے بس ہیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے ملنے نہیں دیا. بیرسٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, میں پھر آپ کو بتاؤں کون ہوتی ہے مریم بی بی, بیچاری وہ بھی ہاری ہوئی, شہباز شریف ہارے ہوئے. اب میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات بتا دیتا ہوں. جب یہ سب کچھ ناکام ہو گیا, آج
सुहेल अफरीदी साहब मुझे बताइए कि वो अपने चेयरमैन को ना मिलें, इंस्ट्रक्शंस ना लें? बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में मोना क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, प्लीज अगर ये नहीं मिलने देंगे तो सुहेल अफरीदी किसी इनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। ये उन्होंने खुद भी ट्वीट किया है। और हमने जहां तक दहशतगर्दी का मामला है, हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि आप हमारी वहां पे तीसरी हुकूमत है, 99.9% लोग हमारे साथ हैं। आप वहाँ पे बम्बार्डमेंट करते हैं, आप ड्रोन मारते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, और सबसे बढ़कर हमारी फौजी शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, और आप हमें पूछते ही नहीं हैं, आप हमें ऑनबोर्ड ही नहीं लेते हैं। इसके बावजूद नहीं, मैं बताया ना, इसके बावजूद क्या हमारा जो मौक़िफ़ था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। हमने अपने दौर में मुना क्या वो दहशतगर्द कहाँ चले गए थे जब 3 साल हमारी हुकूमत थी? वहीं पर कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, दहशतगर्दी ना होने के बराबर रही। और आज का फार्म 47 का वज़ीर आज़म उस वक्त तालिबान को कहता था, हम तो हमारे तलका आपके बहुत अच्छे हैं, शहबाज शरीफ तालिबान को कहता था कि आप पंजाब में धमाके ना करें, वहाँ करते रहे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बहुत क्लियर है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन अच्छा, बसरा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, अभी रजा साहब आपसे भी इजाजत के साथ, चूंकि आपकी वैसे टर्न है, लेकिन ये बड़ी क्योंकि एक बात उन्होंने डायरेक्ट एक एलिगेशन है लुत्फुर रहमान साहब से, तो इस मौके पे राइटली सो कामरान साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा फ्रॉम द JUIF, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट। खुश आमदीद आपको कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को मैं तारीफ करना, इन्होंने कहा था ना इलेक्शन में हिस्सा लें। अच्छा। हमारे पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन इनको ख्वाब दिखाए गए कि आपका वज़ीर आला बन जाएगा, बंदे तोड़ देंगे, बंदे आ जाएंगे, फिर नून लीग सारे भाग गए। अब वो मेरी वैसे रिक्वेस्ट है, हमारी रिजर्व सीटें वो वापस करवा दें इनसे।